تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ہمارے ان سے بہت سے اختلافات ہیں، ذاتی طور پہ بہت سے اختلافات۔ آج وہ ایک مصیبت میں ہے، ایک مشکل میں ہے، ایک ٹرائل میں ہے۔ کیا یہ وہ اپرچونٹی مجھے اویل کرنی چاہیے کہ میں اپنے پرانے سکور ان سے سیٹل کروں؟ میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے توحید باری تعالیٰ کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور خدا بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے معاشرے میں پروفٹ کی فیملی اہل البیت کو مائنس کیا جا رہا تھا، اہل البیت کو فراموش، اہل البیت کو بھلایا جا رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بھی ایک انتہائی اہم اور بہت سینسٹیو ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کو اناؤنس کر دیتی ہوں۔ آج پھر سے ہم نے دعوت دی ہے اور پروفیسر ہیں اور ریسرچر ہیں فہد علی اعظمی۔ السلام علیکم فہد، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا فہد کہ آج کا ٹاپک اگین بہت سینسٹیو ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک ہے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری۔ ناظرین، اس گرفتاری نے معاشرے میں نہ صرف قانونی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے بلکہ اخلاقی اقدار پر بھی کئی سوالات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں۔ کسی فرد کی گرفتاری محض ایک ذاتی معاملہ نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کا جو اثر ہے اس کے خاندان پر، ادارے پر اور پورے معاشرے پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے واقعات میں یہ بات انتہائی اور نہایت اہم ہو جاتی ہے کہ ہم انصاف، سچائی اور اخلاقی قدروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ریلیجن کی بھی بات کریں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی پر الزام لگانا اور اس کو بغیر ثبوت کے بدنام کرنا ایک سنگین گناہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی واضح حکم ہے کہ اگر کوئی خبر تمہارے پاس پہنچے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو تاکہ تم نادانستہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دو۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ انصاف کرنے والا حکمران یا قاضی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ سب سے پہلے فہد، میں آپ سے اس گرفتاری کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس گرفتاری کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ سیاسی نوعیت کا ہے یا پھر مذہبی نوعیت کیا ہے؟ اگر ہم بات کریں تو 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو بھی ان پہ ایلیگیشنز لگی ہیں وی آل نو دیٹ، لیکن اسٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی حساس ٹاپک، اور ماہ ربیع الاول کے اندر ہم موجود ہیں، تو آغاز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کا وجود اطہر ہر مومن کے لیے جان، مال، اولاد سے بڑھ کر ہے، ہم سب کے لیے۔ بے شک۔ اور ہماری جانیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان، آپ کے نام نامی اسم گرامی پر قربان۔ میں ایک بات آغاز میں کہنا چاہتا ہوں، اور فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کی توحید کو مانتا ہے، سرکار دو عالم کی ختم نبوت کو مانتا ہے، وہ سرکار دو عالم کا عاشق ہے، بے شک، اور وہ سرکار دو عالم کا غلام ہے۔ بے شک۔ ہو سکتا ہے اس کا اسکول آف تھاٹ میرے سے ڈیفرنٹ ہو، وہ چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتا ہو، بیان مختلف طرح سے کرتا ہو، نماز میں فقہی اختلاف ان کے اپنے ہوں، میں اور طرح سے پڑھتا ہوں، وہ اور طرح سے پڑھتے ہوں، کوئی اونچی آمین کہتا ہو، کوئی آمین بالجہر کا قائل نہ ہو، کوئی رفع یدین کرتا ہو، کوئی نہ کرتا ہو۔ جتنے بھی ہمارے ڈفرینسز ہوں، میرے خیال میں ہر مومن مسلمان گناہ گار تو ہو سکتا ہے، مگر وہ سرکار دو عالم کا عاشق ہی ہو سکتا ہے۔ عشق مصطفیٰ میں ہم سب برابر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ان سے بہت سے اختلافات ہیں، ذاتی طور پہ بہت سے اختلافات ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ ڈفرینسز شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے ان کے سٹائل سے مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے ان کے ایڈیم سے مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے لہجے کی تلخی سے مجھے مسئلہ ہو، وہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن کیا میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو عاشق رسول نہیں مانوں گا؟ کیا میں یہ کہوں گا کہ نعوذ باللہ وہ عاشق رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی نہیں ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ مجھے میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم سب نے اللہ رب العزت کو جان دینی ہے، ہم اللہ کو ایک اور سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو الزام ان کے اوپر لگا ہے،
3 ایم پی او کی تو میں بات نہیں کرتا, وہ تو گورنمنٹ کے جو بھی معاملات ہیں وہ سیکشن گورنمنٹ ہی سی بہتر سمجھتی ہے. 295 لیکن یس. جو جس کا پرچہ ان کے پر کاٹا گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل, بہرحال علماء اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں, لائرز اس پہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پرچہ کٹنا چاہیے تھا. اچھا, اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اگر ہم پیچھے کچھ سالوں کی بھی بات کریں تو 2020 میں بھی ان کی گرفتاری ہوئی تھی, 23 میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا, 24 میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور اب 25 میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ان سے اختلاف یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شاید ان کی تلخ لہجہ, ان کے وہ الفاظ جو شاید ان کا مطلب ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن ان کے کچھ الفاظ ان کے منہ سے ایسے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہلچل مچ جاتی ہے اور ان پہ پھر ایلیگیشنز لگتے ہیں. دیکھیں, وہ لینگویج کے معاملے میں ان کا غیر محتاط ہونا یقینی طور پہ ایٹ ٹائمز وہ بے احتیاطی کرتے ہیں, ایٹ ٹائمز وہ معیار سے ادنا لفظ بول جاتے ہیں بہت زیادہ. آئی تھنک ایز اے اسکالر جو فنیس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو ہم انٹلیکچوئل ڈیپتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, شاید انجینئر صاحب اس کا ایٹ ٹائمز اظہار نہیں کرتے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں, اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آئی گیس اسکالرز کے اوپر بھی. بے شک یہ بات صحیح ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں خدا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات ہے. آج وہ ایک مصیبت میں ہے, ایک مشکل میں ہے, ایک ٹرائل میں ہے, کیا یہ وہ اپرچونٹی مجھے اویل کرنی چاہیے کہ میں اپنے پرانے سکور ان سے سیٹل کروں؟ میرا ایک سوال ہے. میرے وہ اسی لیے تو یہ ہم پوڈ کاسٹ بے کر رہے شک ہیں. میرے جتنے بھی اختلافات ہوں, کیا میں کہوں کہ ہاں کیونکہ تم بابوں کو برا کہتے تھے نا, تم نے شیخ حجویر کو برا کہا, خواجہ صاحب کو برا کہا, دیکھو پھر تم پکڑے گئے ہو, تم اللہ کی گرفت میں آ گئے ہو. I can do this also, but should I do this? کیا مجھے ان کا جو بہتر کام ہے, جو سرکار دو عالم کا عشق انہوں نے پھیلایا ہے, اس وقت تو وہ بتانے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ وہ غلط ایک الزام میں پھنس گئے ہیں. یہ میرا ضمیر کم از کم گوارا نہیں کرتا. ون ہیز ٹو اسٹوپ ٹو اے ویری لو لیول. مجھے بہت ہی ایک لوور موریلٹی کے لیول پہ گرنا پڑے گا کہ میں اب اس اپرچونٹی کو استعمال کروں اور اپنے اختلافات کو اور اپنے فقہی اختلافات کو, یا جو بھی انہوں نے معاملہ ہے, میں اس کو ہائی لائٹ کروں. اس وقت جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بہرحال انہوں نے توحید باری تعالیٰ کا مقدمہ پیش کیا ہے. وہ جو ان کی سمجھ سے ہماری اختلاف ہو سکتا ہے, بٹ رب العزت کو جو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے یا فار گرانٹیڈ لینے کا ایک رویہ ہے, اس کو چیلنج انہوں نے کیا ہے, اس پہ ان کو فل مارکس ملنے چاہیے. ان کی نیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین ہے, تو وہ پھر ٹھیک ہے, مجھے بھی ان کے نعرے کی ورڈنگ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کا تو نعرہ یہی ہے نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تو اصل میں تو وہ سرکار دو عالم ہی کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو کریڈٹ ہے. انہوں نے ہماری صحافتہ کو مین سٹریم کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے ریفرنس بیسڈ کانورزیشن کرنے کی کوشش کی ہے. بخاری, مسلم, ترمذی اور ہماری جو مین سٹریم صحافتہ کے علاوہ کتابیں ہیں, مسند احمد بن حنبل ہے, امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین ہے, یعنی حدیث کو انہوں نے ایک ریفرنس پوائنٹ بنا کر کانورزیشن کرنے کی کوشش کی ہے. بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کی وجہ سے نوجوانوں کو حدیثوں کے نمبر یاد ہو گئے. انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ یہ جس موضوع پہ آئے تیاری کے ساتھ آئے, ایک حدیثوں کو لے کے آئے. اور خدا بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہمارے معاشرے میں پروفٹ کی فیملی اہل البیت کو مائنس کیا جا رہا تھا, اہل البیت کو فراموش, اہل البیت کو بھلایا جا رہا تھا.